فقہا ائمہ مجتہدین، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، یہ صاحب حضوری ہیں، یہ صاحب حضوری ہیں، میرے آقا ان پہ کرم کرتے ہیں اور ان کو آ کے ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اتفاق کی بات ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تحقیق کے مطابق مسئلہ لکھ دیا کہ جو آدمی دو فرضوں کے بعد والا تشہد جو ہے کہاں تک پڑھنا چاہیے؟ عبدہ ورسولہ تک، پھر تیسری رکعت میں کھڑے ہو جاؤ۔ اور اگر کسی نے تشہد کے بعد درود شریف شروع کر دیا، اللہم صلی علی تک پہنچا کہ یاد آ گیا تو کھڑا ہو جائے، اور اگر اس نے نام پاک مبارک ملا لیا تو جملہ ہو گیا مکمل۔ اب یہ تاخیر متحقق ہو گئی، لہذا اس کو سجدہ سہو پڑے گا، اس کو سجدہ سہو کہ اس نے تیسری رکعت میں اٹھنے سے پہلے تشہد میں درود شریف کا جملہ پڑھی، حالانکہ اسے عبدہ ورسولہ کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو جائے، لیکن یہ کھڑے نہیں ہوئے، انہوں نے یہ پڑھ لیا۔ اللہم صلی علی، علماء بیٹھے، میں تو اپنا سبق سناتا ہوں، میرا وجدان ہے، میں سیدھی بات ہے، فرض ہوں یا نفل، میں نے کبھی اللہم صلی علی محمد نہیں پڑھا، میں ہمیشہ یہی پڑھتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا محمد، اپنا تو یہی وجدان ہے اور اپنا گراف یہی ہے۔ اگر سیدھا کرو تو انشاءاللہ کھڑے رہو گے اللہم، اور سرکار اپنے لیے تو نہیں فرمائیں گے نا، ہم تو کہیں گے نا اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ حضور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور امام وہ ہے جس نے 40 برس عشاء کے وضو کے ساتھ نماز فجر پڑھی۔ اب بھی سبحان اللہ نہیں؟ اب بھی سبحان اللہ نہیں؟ مجھے 2 نمازیں پڑھا کے دکھاؤ، 2 نمازیں۔ اگر آپ کو تیسری نماز پہ مصلی پہ کسی نے کھڑے ہونے دیا تو پھر مجھے پکڑ لینا۔ 40 سال تک امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کا وضو فجر کے لیے استعمال کانا ابن عربی، ماکوس ابن عربی، امام ابن حجر مکی محدثین کا امام پیشوا فرماتے امام محی الدین ابن عربی نے 3 مہینے تک ایک ہی وضو سے نمازیں پڑھی ہیں، انہیں بشر کو ہو گئے، یہ بشر مثلکم ہے، تو 3 سیر آٹا 10 سیر گڑ اور 15 کوے کھا کر آیا ہے۔ آپ کی بات نہیں، غیروں کی بات ہے، اللہ تعالی ہمیں اس گندگی سے بچائے۔ حضرت آپ بریلوی بڑے یقین کرو چٹکی ایسی لیتے ہیں کہ قبروں میں بھی تڑپتے ہیں۔ پڑی ہے اندھے کو عادت کے شوربے سے ہی کھائے، پڑی ہے اندھے کو عادت کہ شوربے سے ہی کھائے، بٹیر نہ ملا تو زاگ لے کے چلے۔ یہ شعر میرے استاد گرامی سیدی مولائی حضرت مفتی اعظم اہل سنت مولانا مفتی محمد عبدالعزیز صاحب الگوی شیر محمدی رحمت اللہ علیہ آپ بڑی محبت سے پڑھا کرتے تھے کہ پڑی ہے اندھے کو عادت کے شور میں سے کھائے، ہاں جی بٹیر نہ ملا تو زاگ ہے، بٹیر تو لبدا نہیں، چلو کان اڑے کے چلایا۔ ہاں جی عزیزان گرامی قادر کہنا یہ چاہتا ہوں، ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے محدث شہیر ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتاوی حدیثیہ 3 ماہ تک ماں کا سابنو عربی ابن عربی 3 مہینے تک ایک وضو پر لگے رہے۔ نیند کہاں، استراحت کہاں، سونا کہاں، کھانا کہاں، پینا کہاں، بول و براز کہاں۔ خدا کی قسم ہے امام شہرانی نقل کر رہے ہیں کہ یہ اللہ والے سالکین جب مجاہدے پہ آتے ہیں اتنا مجاہدہ کرتے ہیں کہ بشریت کے عبارت دم توڑ جاتے ہیں، پھر ملکیت ہی رہ جاتی ہے۔
اور آپ کو یاد تو ہے کیا رب نے فرمایا تھا انی جاعلون فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ابھی ویسے فریش بیٹھیں گے، کچھ آگے نیند، کچھ ہمت ہے بیٹھنے کے لیے؟ ویسے مجھے آپ بشک پابند کرے نہ کرے، حضرت نے مجھے سگنل دیا ہے اب تو فقیر حکیم اس وقت ہٹے گا جب تھک جائے۔ تو میں دیہاتی آدمی ہوں، آپ ہیں شہر میں رہنے والے، اپنی دل کی بات سنا بغیر تو نہیں جا سکتا نا۔ عزیزان گرامی قدر، کہنا یہ ہے کھانا پینا لیٹنا سونا یہ عوارض ہیں جو وضو توڑ دیتے ہیں، اور یہ 3 ماہ تک ایک وضو سے نماز پڑھتے ہیں۔ بتاؤ کھانا کہاں، پینا کہاں، لیٹنا کہاں، سونا کہاں؟ بات سیدھی ہے کہ جو اللہ والے رسول اللہ کے غلام بن کر بشریت کو مجاہدوں سے تباہ کر دیتے ہیں، وہاں ملکیت کے ہی سارے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ابو حنیفہ سرکار امام اعظم آرام کر رہے ہیں کہ خواب میں میرے آقا نے کرم فرمایا، خواب میں، اور جس نے خواب میں حضور کی زیارت کی اس نے حضور ہی کی زیارت کی ہے، سرکار کی زیارت کی ہے۔ جب زیارت ہوئی نا تو نبی پاک نے فرمایا ابو حنیفہ تو نے یہ کیا کیا؟ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا تو نے مجھ پر درود شریف پڑھنے والے پر سجدہ صاحب واجب کر دیا۔ اس نے تو مجھ پہ درود شریف پڑھا ہے اور تو نے اس پہ سجدہ صاحب، کوئی جرم تو ہے نہیں، بظاہر جرم تو ہے نہیں، تو تو نے سجدہ صاحب کیوں واجب کر دیا؟ اس نے تو درود شریف ہی پڑھا ہے نا۔ مجھے تو اپنا ذوق ہے، سرکار نے ابو حنیفہ کی ذات پر تجلی کرم فرمائی، ان کے ذہن کو انکشاف بخشا، انہوں نے جواب عرض کیا، سنیوں کو قیامت تک کے لیے اپنے مسئلہ کا تحفظ مل گیا۔ کیا مل گیا؟ عرض کیا کا حکم، فرمایا تو نے جو یہ کہا کہ میں جو بھی نماز میں درمیان کے تشہد میں درود شریف پڑھ لے اس پہ سجدہ صاحب واجب ہے، تو نے مجھ پر درود شریف پڑھنے والے پر سجدہ صاحب کیوں واجب کیا؟ عرض کی میرے آقا اس نے بھول کر کیوں پڑھا ہے؟ اس نے بھول کر کیوں پڑھا ہے؟ آقا درود شریف بھول کر پڑھنے کی چیز ہے، یہ تو جان بوجھ کر پڑھنا چاہیے کہ، اور سنی اسی لیے جان بوجھ کر درود و سلام پڑھتے ہیں، جان بوجھ کر پڑھتے ہیں۔ اور ایک بڑا عظیم سوال، ایک عظیم نکتہ جو کہ صاحب کبریت احمر نے امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جناب شیخ اکبر کے حوالے سے نقل کیا، تازگی ہے تو سناؤں گا ورنہ میں ایسے پھینک کر نہیں جاتا۔ تازگی ہے، فریش ہے، طلبہ سے بات ہے، عام دوستوں سے نہیں، طلبہ سے عرض کرتا ہوں خدا لیے توجہ فرمائیں۔ جی امام شارانی ناقل کبریت احمر میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی آپ فرماتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ کیا ہماری السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پڑھتے ہیں نا؟ یہ بھی حقائق کی عجیب دنیا ہے، لوگوں کو نماز سے باہر سلام وارا نہیں کھاتا، میرے آقا نے نماز کے درمیان پڑھا، پڑھو سلام۔ آخر اس پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ابن عربی شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ جب مرید یہ کہتا ہے، جب ایک امتی السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا، فقیر کے ذہن میں نہیں تھا، لیکن حضرت نے کرم کیا، الحمدللہ مسئلہ مستحضر ہو گیا۔ کون سا؟
محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ جب امتی نماز میں تشہد میں یہ پڑھتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی کأنہ یقول یا رسول اللہ یا رسول اللہ انت فی امان منی لا اعترض علیک بقلبی. طلبات پر تو سبحان اللہ فرض تھا کیونکہ وہ تو سمجھ گئے، اور اگر کوئی سو رہا ہو میرے سامنے تو یہ اس کی اپنی بات ہے، میرے سامنے خیر سے نیند پھیلا تو اس کی اپنی بات ہے. بہرحال مسئلہ بڑا عظیم ہے. کیا فرماتے جب ایک شخص تشہد میں بیٹھ کے کیا کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، ترجمہ تو یہی نا یا رسول اللہ آپ پہ سلام ہو، ٹھیک ہے، یعنی ترجمہ یہی ہے نا یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سے یہی ترجمہ ہے نا، یا نبی سلام علیکہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمایا انہ یقول یا رسول اللہ انت فی امان منی لا اعترض علیک بقلبی. بچوں طلبا یہ تو ضرور جملہ نوٹ کرو. کیا فرمایا؟ شیخ اکبر فرماتے ہیں امتی کہتا ہے یا رسول اللہ میں زندگی بھر کبھی آپ پر اعتراض نہیں کروں گا، زندگی بھر میں آپ پر کبھی اعتراض. انت فی امان منی لا اعترض علیک بقلبی، میں اپنے دل سے، یہ نہیں کہ زبان سے، میں کبھی دل سے بھی آپ پر اعتراض نہیں کروں گا، کیونکہ اعتراض وہ کرے جس کے دل میں بات کھٹک جائے کہ نبی میں عیب ہے، نبی میں عیب ہے. میرے آقا میں آپ پر دل سے بھی اعتراض نہیں کروں گا، آپ پر میری طرف سے سلام ہو، آپ پر میری طرف سے. دیکھو حقائق ہیں، جو سلام پڑھتے ہیں وہ میرے آقا پر اعتراض بھی نہیں کرتے، سچے ہیں نا، وہ منافقت نہیں کرتے. ہم نے نماز میں گھٹنے ٹیک کر کعبے کو منہ کر کے، پنجابی کا دور تھا یعنی بیلوی کا میرے جیسوں کا، تو جب کوئی بات کرتا ہے سیانے پتا کی دے کار منہ کعبے والا، کعبے والا تھا، وہ کہتا میرا کعبے نو منہ تھا یا نہیں، میرا کعبے والو ہاتھ، اے کام میں مڑ کے نہیں کرتا. ہاں جی تو یہاں کیا ہے، کعبے کو منہ ہے، گھٹنے کعبے کو ہیں، میرے دوستو رخ کعبے کو ہے، انسان دو دانو بیٹھا ہے، کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی یا رسول اللہ مر تو جاؤں گا لیکن میں آپ پر کبھی اعتراض نہیں کروں گا. یہ سلام کا مفہوم ہے کہ میں آپ پر اعتراض. یہی وجہ ہے کہ سلام پڑھنے والے حضور پر اعتراض، اور جن بدبختوں کو سلام نصیب نہیں وہ بھانت بھانت کی جانوروں کی بولی بولتے ہیں. آگے فرمایا، چلو یہ تو سرکار کے متعلق ہو گیا، آگے اولیاء کی بات ہے، اولیاء کی بات ہے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے السلام علینا، السلام علینا، یہ کہ مجھ پر سلام ہو، ہم پر سلام ہو، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ بنتا ہے میرے آقا قیامت آ جائے گی، میرے دل میں کبھی نہیں کھٹکے گا، میرے دل میں کبھی نہیں کھٹکے گا کہ نبی پاک میں کوئی عیب ہو سکتا ہے. میرا دل پاک ہے، میرا دل. اور ولی والا عباد اللہ الصالحین وہ کہتا ہے اے اللہ کے ولیوں، بندوں، بزرگواروں، میرے بزرگواروں، مقربین بارگاہ، میں آپ پر بھی کبھی اعتراض نہیں کروں گا، آپ بھی سچے، نبی پاک بھی سچے، اہل اللہ بھی سچے، میں آپ پر سلام بھیجتا ہوں، آپ ہمیشہ برحق ہیں. اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے، سچوں کا ساتھ دے، اور کھری کھری باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی آخر میں صاحبزادہ صاحب کو اپنے عظیم والد بزرگوار کے وراثت کے طور پر ودیعت شدہ اس امانت کا صحیح احترام کی توفیق دے، صلاحیتوں سے نوازے. خدا کرے فیض محدث آدم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ تا قیامت اس کے پھریرے لہراتے رہیں.
آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.